ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ نیب پر پابندی لگی، بغاوت کے مقدمے بنے، جناب عبدالولی خان حیدرآباد جیسی جیل میں رہے، انہیں جان بوجھ کر ان کے گھر سے دور رکھا گیا۔ لیکن آج وہی جماعت یعنی نیب ANP ہے، اس جماعت کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی۔ پاکستان کے مخالفوں نے ان کے بچوں کو اور ان کے لیڈروں کو قتل کیا، کی شہادتیں کی، لیکن آج کوئی ان سے معافی مانگنے والا نہیں بچا، بلکہ دل ہی دل میں سارے شرمندہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ PTI پر پابندی لگائی جائے، یہ بات لمبا عرصہ نہیں چلے گی۔ لوگ بجلی اور گیس کے بلوں کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں وہ خودکشیاں کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں محدود چند لوگ رہ گئے ہیں جو جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگ، غریب لوگ، یہ سارے کے سارے یا تو اجتماعی خودکشی کریں یا پھر کچھ اور ہونے والا ہے۔ یہ جو آج کے دن بجلی بڑھائی گئی ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اور اس سے پہلے بھی جو اضافہ ہوا اسے ہر صورت واپس لینا چاہیے، لیکن حکمرانوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ روزانہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا سوچتے ہیں، ٹیکس لگانے کا سوچتے ہیں۔ یہ ٹیکس بالآخر ختم ہونے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ان کی کوئی رٹ اس لیے باقی نہیں رہے گی کیونکہ حکومت تو عوام کا خیال رکھتی ہے، اور انہیں روزانہ عادت پڑ گئی ہے کہ یہ بیان دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی ویژن چینلوں پر آ کر بیانات جاری کرتے ہیں۔ انہیں حکومت نے اس لیے بالکل نہیں بھیجا تھا اور حکومت دی تھی کہ وہ لوگوں پر ٹیکس لگانے سے عوام خوشحال نہیں ہوتی، اور پھر یہاں جو حالات ہیں کوئی غیر ملکی یہاں انویسٹ کرنے نہیں آئے گا۔ یہ انویسٹمنٹ ساری ٹیلی ویژن پر ہی دکھائی جاتے رہے گی کہ آج فلاں جگہ کے انویسٹر آ گئے اور آج فلاں جگہ کے انویسٹر آ گئے۔ جب ملک میں بجلی سستی نہیں ہوگی تو کیسے یہاں صنعتیں لگیں گی، کیسے یہاں ترقی ہوگی؟ ان کا مشغلہ ہے۔ مثلا یہ انہیں بڑی سیدھی سی بات ہے، کہنا چاہیے کہ جی کرکٹ کی ٹیم میں فلاں رزلٹ نہیں دے رہا، اس کو نکال دیا ہے اور فلاں کو رکھ لیا، اور ملک میں کئی سطح کی ٹیمیں بنا دینی چاہیے جہاں لوگ ریپلیس ہوتے رہیں، لیکن انہوں نے اسے بھی خبر بنا دیا ہے اور تجزیہ بنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ PTI کو اس کی سیٹیں ملیں گی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان سب کا جو حکومت میں ہے PTI کے علاوہ۔ جو کچھ انہوں نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ریفرنس دائر کریں گے اور فلاں فلاں کے خلاف، ملک کے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، تو اس کو صرف یعنی انہیں جیل میں ڈال دینا یا ان پر بغاوت کے مقدمے بنا دینا یا ان کو ریفرنس بھیج کے نااہل قرار دے دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ان کے خلاف ثبوت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک چارج شیٹ بنا دی، لیکن آپ کی چارج شیٹ پر یقین کون کرتا ہے؟ چارج شیٹ تو تب ہوگی جب لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور میرا خیال ہے جو کچھ انہوں نے اعلان فرمایا ہے اسے پہلے کہیں اور لے جانا چاہیے تھا۔ پہلے کم از کم اپنی کابینہ میں تو لے جاتے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا کہ اسے اعتماد میں لیتے۔ حالات ہر دن اور ہر لمحے نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں اور برے نتائج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع موجود ہیں،
لیکن اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ مواقع کے ساتھ ساتھ حالات بھی تو ایسے ہونے چاہیے. ابھی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے. آج صبح بنوں میں ایک پورا بارود سے بھرا ہوا ٹرک پھاڑ دیا گیا. ان حالات میں کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور سرمایہ کاری، میں پھر کہہ رہا ہوں، سرمایہ کاری تب ہوگی جب اس ملک میں توانائی سستی ہوگی، بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی. یہ صرف آپ کے فیصلے کر دینے اور فیصلوں کا اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو فارم 47 اور 45 کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوا. آپ کی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ مینڈیٹ چوری کر کے آپ بعض سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ چند نکات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل خاموش ہے. میرے خیال ہے یہ فیصلہ اگر ریویو ہوا تو بہت سارے اور نکات اور باتیں کھل جائیں گی جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گی. یہ بات بھی آپ کے خلاف جائے گی جو آپ نے کہی ہے کہ کچھ بیگمات کی خواہش کے مطابق ایسا ہوا. ہر آدمی جو شادی شدہ ہے اس کی ایک بیگم بھی ہوتی ہے، اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور ایسی باتوں کو عام زندگی میں دہرایا اور لایا بھی نہیں جاتا.